قال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلند آواز سے روزے دار سے اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت ہے اور ہماری بے قدری کیا ہے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی محبت ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو، روزے دار کی منہ کی مہک اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو روزے دار کی دعاؤں میں لگا دیا۔ چونٹیاں بھی دعا مانگ رہی ہیں روزے دار کے لیے، پرندے دعا مانگ رہے ہیں روزے دار کے لیے، مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے دعا مانگ رہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں روزے دار دعائیں کریں اور تم آمین پڑھتے جاؤ، اپنی عبادتوں سے رک جاؤ، جن عبادتوں میں ہو، کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں، اب تمہاری عبادت یہ ہے کہ روزے دار بندہ دعا کرے اور تم آمین پڑھتے جاؤ۔ کتنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور ہماری کتنی بے قدری ہے۔ تراویح پڑھتے ہیں، نیند کا خمار الگ ہے، کوئی اٹھ رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے، کوئی گپ شپ میں بیٹھا ہوا ہے، سمجھا؟ اسی طرح تراویح گزر رہی ہے ہماری، اور روزہ بھی اسی طرح ہمارا گزر رہا ہے۔ غیبت بھی ہو رہی ہے، جھوٹ بھی ہو رہا ہے، بدگمانی بھی ہو رہی ہے، بد نظری بھی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ عراق کا واقعہ ہے، دیہات تھا، گاؤں تھا کوئی، وہاں سے ایک شخص آ رہا تھا شہر کی طرف، بغداد کی طرف، تو اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میں تو جا رہا ہوں، بغداد جا رہا ہوں گورنر سے ملنے کے لیے، یہاں کی کوئی کیا چیز ہے جو لے جاؤں، بادشاہ کو تحفہ دے دوں، گورنر کو تحفہ دے دوں۔ تو مشورہ یہ ہوا کہ ہمارے نل کا جو پانی ہے ٹھنڈا ہے، میٹھا پانی بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے، دیہات کا پانی اور خاص گرمی میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ یہ ٹھنڈا پانی لے لو اور مٹکے میں ڈالو، اور یہ بادشاہ کو کہاں اتنا میسر ہوگا، میٹھا پانی خالص پانی ہوگا، جراثیم سے پاک ہے، یہ پر لے جائے۔ تو اس نے ایسا کیا، اس شوہر نے ایسا کیا، پانی لے لیا اور مٹکے میں رکھا۔ پتہ نہیں کتنا بغداد کتنا دور تھا، سفر کرتے کرتے کافی دن لگے ہوں گے۔ اب وہ مٹی جمتی گئی مٹکے کے اوپر، مٹی جمتی گئی مٹکے کے اوپر، اور ایک چیز کو بند رکھو تو رات میں اس میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ گیس کی وجہ سے بدبو، پتہ نہیں کیا صورت حال ہوگی۔ جب بغداد کے گورنر کے پاس آیا، کہا کہ میں آپ کے لیے گاؤں سے تحفہ لایا ہوں۔ کیا تحفہ لایا ہوں؟ میں یہ تحفہ لایا ہوں۔ بادشاہ نے قبول کر لیا، جیسا تیسا نہیں، ابھی اتنی محبت سے لایا ہے، قبول کر لیا، اس کو واپس نہیں کیا کہ بھائی اتنا گندا پانی اور مٹکا دیکھو کتنا گندا ہو گیا، قبول کیا۔ اور اپنے خادم کو کہا کہ یہاں سے جو واپس جائے تو اس کو ہماری جو زمینیں ہیں، جو کھیت ہے، پھول کلیاں ہیں، باغ میں جو پانی ٹھنڈا پانی آ رہا ہے، صاف پانی آ رہا ہے، وہاں سے اس کو گزر کر کے لے جاؤ، وہاں سے اس کو گزر کر کے لے جاؤ۔ تو اس کو اسی طرح راستے سے لے گیا، دیکھ رہا ہے میرا کیا میری کیا چیز تھی، یہاں تو بادشاہ کے پاس تو ہر چیز میسر ہے، ہر چیز ہے، اور میں کیا تحفہ لایا ہوں۔ تو بادشاہ کی کرم نوازی دیکھے کہ بادشاہ نے اس تحفے کو، اس دیہاتی کے تحفے کو قبول کر دیا، رد نہیں کیا، واپس۔ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ جیسی تیسی تم عبادت کرو، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، ٹھونگے لگاتے ہیں، مرغے کی طرح ٹھونگے لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، یہ ٹوٹی ٹوٹی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے۔
سمجھے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ سمجھا نہیں؟ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے یہاں مشک اور عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا قدر کیا، یہ روزے دار اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ کا احترام کریں، روزے کا، رمضان مبارک کا احترام کریں۔ جس طرح آپ ایئر کنڈیشن چلاتے ہیں نا، کسی کے پاس ایئر کنڈیشن ہو، پھر وہ بند کرتے ہیں، بھائی کھڑکیاں بند کرو، دروازے بند کرو تاکہ ٹھنڈی ہوا آ جائے، سمجھا؟ کرتے نہیں کرتے؟ بھائی اگر اے سی چلا رہے ہو اور کھڑکیاں کھلی ہوں گی تو ہوا ٹھنڈی نہیں آئے گی، تو ہوا ٹھنڈی اگر آپ کو سمجھ رہے ہو کہ ہوا ٹھنڈی آ جائے تو اے سی چلاتے ہوئے آپ اس کو بند کریں، اے سی چلانے سے پہلے کھڑکیاں دروازے کو بند کرتے ہیں تاکہ ٹھنڈی ہوا آ جائے۔ اسی طرح روزے دار کے لیے یہ ہے کہ گناہ کی جو کھڑکیاں ہیں وہ بند کرنی پڑے گی، یہ آنکھیں بند کرنی پڑے گی، تب فائدہ ہوگا، تب اجر ملے گا۔ اب وہاں اگر سمجھا کھڑکیاں کھولیں گے تو اے سی کا فائدہ نہیں ہوگا، سمجھا نہیں؟ جہاں اگر آپ کی روزے دار کی یہ گناہ کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں تو روزے کا فائدہ نہیں ہے، روزے کا اجر نہیں ملے گا۔ اور جو سمجھا نہیں روزے کی پاسداری نہیں کر رہا، روزے کا احترام نہیں کر رہا، وہ گویا کہ بھوک کاٹ رہا ہے، پیاس کاٹ رہا ہے، اس کو اجر نہیں ملے گا۔ بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ ایک روایت یہ ہے کہ روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ دوسری روایت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا، روزہ میرے لیے ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں خود دوں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اسی کا ہو۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔